اے میرے خدا جاب نہ کریں کیا, بچے نہ پالیں کیا, کھیت میں نہ جائیں کیا؟ تو کہتا ہے اللہ کا تذکرہ بہت زیادہ کرو, تو میں بیوی دیکھوں, بچے دیکھوں یا تجھے دیکھوں؟ تیرا ذکر کیسے کر سکتا ہوں ہر وقت؟ آپ کو یہ ممبروں سے غلط بتایا گیا کہ ہر وقت تسبیح پڑھتے رہیے اللہ 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 اللہ. پانچویں امام کہتے ہیں مجھے یہ جوان بہت برا لگتا ہے جو یا رازقوں کی تسبیح پڑھتا رہے کمانے نہ جائے. یا رازقوں کی تسبیح کام نہیں آتی, پہلے کمائیے پھر کہیے یا رازقوں. اللہ کے ذکر کا یہ معنی نہیں ہے کہ صبح و شام اللہ کا تذکرہ کریے, نہیں, آپ سے مطالبہ بھی نہیں ہے, بالکل غلط ہے. جس طرح آپ پہ نماز واجب ہے, روزہ واجب ہے, اسی طرح آپ پہ بیوی بچوں کا خیال کرنا واجب ہے, ان کے لیے کما کے لانا واجب ہے, بلکہ یہ ان سے بھی زیادہ واجب ہے. جب حلال کھائیں گے تو مسجد کے لائق بنیں گے. کام سے انسان اللہ کے کتنا قریب ہوتا ہے, جتنا وزن نماز میں ہے اتنا ہی آپ کے حلال کمانے میں ہے, بلکہ وہ زیادہ ضروری ہے. اللہ کے لیے تو آپ صبح کو پڑھ لیجئے, پھر ظہر عصر کی پڑھ لیجئے, پھر مغرب عشاء کی پڑھ لیجئے. کتنا ٹائم لگے گا 24 گھنٹے میں سے بھائی؟ اور ویسے بھی بعض تو راجدھانی ہوتے ہیں, کتنا ٹائم لگتا ہے؟ مطلب صبح کی میں کتنا ٹائم لگے گا؟ 5 منٹ لگا لیجئے. عصر و ظہر عصر کی میں پھر 10-12 منٹ لگا لیجئے. مغرب عشاء کی میں آدھا گھنٹے میں ہو گیا سارا, ہی نہیں ہو گیا؟ تو کیسا جوان ہے جو آدھا گھنٹہ بھی اپنے خدا کو نہ دے سکے؟ کون کہتا ہے اللہ نے آپ کو جاب سے روکا, اللہ نے آپ کو کام سے روکا؟ نہیں, اللہ نے تو, اچھا جاب بھی کرتے ہو تو 12 ہی گھنٹے تو کرتے ہو, پھر بھی 12 گھنٹے بچتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہر وقت یہ نہیں کہا مسجد میں رہو, نہیں, گھر سے بسم اللہ کہہ کے نکلو, یہی عبادت ہے. تمہارے چھٹے امام نے فرمایا, اس سے بڑی دلیل کیا دوں آپ کو؟ فرماتے من باتا علی تسبیح الزہرا سلام اللہ علیہا کانا من الذاکرین للہ کثیرن. جو آدمی ایک تسبیح فاطمہ صبح کو پڑھ لے, ایک تسبیح فاطمہ رات کو پڑھ لے, تو گویا کہ اس نے خدا کا بہت زیادہ ذکر کر دیا. بتائیے کتنا بھاری ہے یہ؟ سبحان اللہ. نہیں, مجھے بتائیے, بھاری ہے بہت. ایک تسبیح زہرا کتنی دیر میں ختم ہو جائے گی؟ نمازوں کے بعد پڑھ لیجئے. صبح جب جاب کے لیے نکلنا ہو تو تسبیح زہرا پڑھ کے جائیے گھر سے, اور جب بستر پہ لیٹنا ہو تو امام فرماتے ہیں اگر صبح میں تسبیح زہرا پڑھ دی تو پورے دن کا خدا کا شکریہ ادا کر دیا, اور اگر رات میں تسبیح پڑھ لی تو پوری رات کا شکر خدا ادا کر دیا. تو یہ تسبیح زہرا نہیں ہے, ایک تحفہ ہے. اللہ کا ذکر صبح و شام کرو کا مطلب ہے یعنی تسبیح زہرا پڑھیے. اب یہ تسبیح زہرا کا فضیلت بعد میں بتاؤں گا, پہلے ہسٹری بتا دوں چونکہ بعض لوگوں کے کان لگ رہے ہیں مجھے. تو صلوات پڑھے محمد علی محمد پر. اتنی بڑی ہسٹری پڑھو گے ایسی صلوات میں؟ ہاں, اجل فرجہم کا جملہ میں نے آپ کو اس لیے بتایا, تشریح کر دیتا ہوں اجل فرجہم کیوں ضروری ہے. اجل فرجہم ایک دعا ہے جو آپ امام کو دے رہے ہیں. اگر آپ کسی مومن کو دعا دیں تو مومن کی شرافت کا تقاضا ہے وہ بھی پلٹ کے آپ کو دعا دے. تو جب آپ امام زمانہ کو دعا دیں گے تو وہ تو ہے ہی فاطمہ کا بیٹا, وہ آپ کو کتنی دعائیں دے گا. اور اجل فرجہم, کون سا جوان ایسا ہے جو نہیں چاہتا میری ملاقات امام زمانہ سے ہو؟ جو چاہتے ہیں وہ صلوات اسی طرح پڑھیے جو میں نے بتائی ہے, یہ والی صلوات. چھٹے امام فرماتے ہیں جو جوان یہ چاہتا ہے میری ملاقات امام زمانہ سے مرنے سے پہلے ہو جائے, چھٹے امام فرماتے ہیں اگر کوئی مومن رات میں سونے سے پہلے یہ والی صلوات کی تسبیح روز پڑھ لے 100 دفعہ, یا روز نہ پڑھ سکے تو شب جمعہ میں پڑھ لے, تو میں جعفر صادق ضمانت لیتا ہوں جب تک نہیں مرے گا جب تک ملاقات امام سے نہ ہو جائے. اب جس کو کرنی ہو اپنی زندگی میں لے آئیے گا بھائی سے. محمد وعجل, بس یہ تحفہ کافی ہے مجلس کا. اب سنیے, یہ تسبیح زہرا کی سٹارٹنگ کہاں سے ہوئی, یعنی شروع کہاں سے ہوئی یہ تسبیح؟ 2 روایتیں ہیں. پہلی روایت تو وہ سناتا ہوں جو تمام اہل سنت کی کتابوں میں, صحیح مسلم, صحیح بخاری, اسی طرح سنن نسائی, سنن ابن ماجہ, جو 6 کی 6 کتابیں ہیں اس میں ہے. مذہب شیعت کی جو 4 معتبر کتابیں ہیں اس میں ہے.
اہل سنت کی 250 کتابوں میں ہے، شیعوں کی ساری کتابوں میں ہے یہ روایت جو میں پڑھ رہا ہوں کہ رسول کے پاس کچھ خادم آئے، کچھ نوکر آئے، زہرا اپنے گھر کا کام خود کیا کرتی تھیں، جھاڑو خود دیتی تھیں، کھانا خود پکاتی تھیں، روٹیاں خود پکاتی تھیں، پانی خود لاتی تھیں، چکی خود پیستی تھیں۔ یہ میری وہ ماں بہنیں جو مجلس سن رہی ہیں، جو کام کو اپنی توہین سمجھتی ہیں، اگر کام کرنا عیب ہوتا تو فاطمہ کام نہ کرتی۔ کام کرنا، گھروں میں کام کرنا بہت بڑی عبادت ہے، خدا کی قسم عبادت ہے۔ جہاد المرأۃ حسن التبعل، عورت کا جہاد ہے مرد کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ یہ زہرا کی کنیزوں کے لیے تحفہ ہے تاکہ وہ بھی تحفہ لے کے جائیں۔ گھر کا کام شہزادی خود کرتی تھی اور علی بھی گھر کا کام خود کرتے تھے۔ تو آپ بڑے نواب ہیں یا مولا علی؟ انہیں تو کام کرنے میں کوئی توہین نہیں ہوتی، ساری توہین اس نواب کے لڑکے میں ہے، میں کیوں کروں؟ ارے نہیں، کام عبادت ہے، کام عبادت ہے۔ علی مزدوری کرنے یہودی کے باغ میں اسی لیے گئے تھے تاکہ اگر میری قوم کو شرم آنے لگے کام کرتے ہوئے تو یہ سوچ کے کر لینا مولا نے کیا تھا۔ یہودی کے باغ میں علی نے پانی دے کے بتایا بھیک مانگنا عیب ہے، مزدوری کرنا عیب نہیں ہے، کریے، عبادت ہے۔ جناب زہرا کام کرتی تھی۔ ابھی تک فضا آئی نہیں ہے، فضا گھر میں ابھی تک نہیں آئی ہے۔ مولا علی نے کہا، خدا کی قسم ایسے ایسے پوائنٹ ہیں کہ آپ کے لیے داد کے لیے بہت ہیں تاکہ آپ کو تھوڑا سا جذباتی رہیں۔ جملہ سنیے، مولا نے کہا زہرا تمہارے بابا کے پاس کچھ کنیزیں آئی ہیں، آپ جا کے ان کنیزوں میں سے ایک کنیز لے لو تاکہ گھر میں تمہاری مدد کر سکیں۔ جناب زہرا مولا کے کہے سے اپنے باپ کے پاس گئیں۔ باپ مصروف تھے، کچھ مہمان آئے ہوئے تھے ان لوگوں میں، شہزادی وہاں نہیں گئی۔ ازواج رسول نے پوچھا آؤ فاطمہ بیٹھو، کہا مجھے اپنے بابا سے کام تھا، بابا مصروف ہیں۔ شہزادی واپس چلی گئی۔ رسول اٹھے، خبر ملی میری بیٹی آئی تھی، فوراً اٹھے، اٹھنے کے بعد گھر پہنچے، سلام کیا بی بی کو، جا کے کہتے ہیں بیٹی کس لیے آئی ہو؟ کس لیے آئی تھیں؟ مجھے پتہ چلا آپ آئی تھیں۔ بالکل خاموش، بالکل خاموش، بالکل خاموش۔ اب جملہ سن لیجئے، آپ دلوں میں اتر جائے گا۔ علی اٹھے، کہنے لگے میں بتاتا ہوں۔ کہا کیا؟ کہا میں نے بھیجا تھا انہیں کہ اپنے گھر کے کام کے لیے ایک کنیز کا مطالبہ کر لو، یہیں پہ رک جائیے۔ ابھی صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، ہماری کتابوں میں بھی ہے، تمام معتبر کتابوں بھی ہے۔ باپ پوچھ رہا ہے بیٹی سے، بیٹی شرم کے مارے بتا نہیں رہی ہے، یہ ساری کتابوں میں ہونا دلیل ہے، جو بیٹی اپنے باپ سے بھی نہ مانگے وہ باغ فدق کے لیے۔ علی تم بتاؤ۔ شہزادی حیا کے مارے کچھ نہیں بول رہی ہیں۔ ایک مرتبہ کہا میں نے یہ کہا تھا ان سے کہ ایک کنیز لے آؤ۔ علی اور زہرا کیا میں تم دونوں کو ایسی چیز نہ بتاؤں؟ خیر لکما من الخادم والدنیا وما فیہا، کیا ایسی چیز نہ بتاؤں جو خاتم سے بھی بہتر ہو، پوری دنیا کی دولت سے بھی بہتر ہو؟ کیا میں تمہیں ایسی چیز، جوانوں سنو، یہ ہے یہ جو نماز کے بعد پڑھتے ہو نا اس کی ہسٹری سنا رہا ہوں تمہیں۔ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جو دنیا کی کائنات کی دولت سے بھی بہتر ہو اور خادم سے بہتر ہو؟ دو جگہ یہ تسبیح نبی نے فرمائی، بیٹی اور اے علی، جب بھی نماز ختم کرو، نماز کے فوراً بعد کا لفظ ہے۔ ہماری نماز جماعت میں کچھ غلطیاں ہو رہی ہیں۔ غلطیاں کیا ہو رہی ہیں؟ جب ہم نماز تمام کرتے ہیں، تشہد اور سلام پڑھتے ہیں، پہلے کوئی آیت پڑھتے ہیں، پھر دعا پڑھتے ہیں، پھر ہاتھ ملاتے ہیں، بعد میں تسبیح شروع کرتے ہیں۔ امام نے فرمایا نماز تمام ہوتے ہی جس حال میں تشہد پڑھا، جس حال میں سلام پڑھا،
کروٹ بھی نہ بدلو, گھٹنا بھی نہ بدلو, اسی حال میں تسبیح زہرا پڑھو. اب جہاں ہو رہا ہے انشاءاللہ وہ آج سے میں روایتیں آپ کو سنا رہا ہوں. امام نے فرمایا فوراً نماز کے بعد فوراً تسبیح, ادھر ادھر بھی نہ دیکھیے, گھٹنا بھی نہ بدلیے. مطلب یہ ہوتا ہے نا, چلو جس کو پریشانی ہے, بیماری ہے, موٹاپا ہے, نہیں بیٹھا جا رہا, وہ الگ مسئلہ. لیکن اگر کوئی بیٹھ سکتا ہے تو جس حال میں نماز میں بیٹھا ہے اسی حال میں بیٹھ کے فوراً صلوات پڑھنے کے بعد, سلام کے سلام پھیرنے کے بعد فوراً تسبیح زہرا پڑھے. اس کا وزن بہت زیادہ ہے, اس طرح پڑھے, فاصلہ نہ کرے, کسی سے بات نہ کرے, کیونکہ تیری بات خدا سے ہو رہی ہے. کس سے باتیں کرے گا بھائی؟ اللہ سے بات کر, کسی سے بات. تسبیح میں کبھی کبھی غلط اثرات ہو جاتے ہیں. جو ذکر عددی ہوتے ہیں نا گننے والے, ان میں بیچ میں عرفا کہتے ہیں بیچ میں بولنا نہیں چاہیے. وہ جو کہتے ہیں نا عمل بگڑ گیا, عمل نہیں بگڑتا, آپ بگڑ جاتے ہیں. تو آپ اس طرح کریے جیسے امام نے فرمایا ہے, بالکل ملا کے تسبیح ذرا پڑھیے. یہ دنیا سے بہتر ہے اور دنیا کی دولت سے بہتر ہے. اور بیٹی جب سونے لگو, جب رات میں بستر پہ لیٹنے لگو, تو تب بھی یہ تسبیح پڑھو. اہل بیت نے جیسے ہی نبی کو تعلیم دی فوراً اہل بیت نے شروع کر دیا. روایت میں موجود ہے ان الصلاۃ الخالیۃ منہ ترد علی صاحبہا. اگر کوئی انسان نماز کے بعد تسبیح نہ پڑھے تو اللہ میاں کو حق ہے کہ اس کی نماز اس کے منہ پہ مار دے. اب جملہ کہہ رہا ہوں بھائی, ولائی جملہ, علی کی ولایت نہ ہو تو نماز قبول نہیں ہوتی. تسبیح فاطمہ نہ ہو تو نماز وزنی نہیں ہوتی. چھٹے فرماتے ہیں صادق آل محمد, تسبیح فاطمہ فی کل یوم فی دبر کل صلاۃ احب الی من صلاۃ الف رکعہ. اب جن تک پہنچ گیا, آپ کے لیے ترجمہ کر دیتا ہوں. چھٹے امام فرماتے ہیں میرے نزدیک وہ نماز جس کے بعد تسبیح زہرا پڑھی جائے ان 1000 نمازوں سے بہتر ہے جس کے بعد تسبیح نہ ہو. یعنی 1000 رکعت آدمی ایک طرف پڑھے, 2 رکعت پڑھ کے تسبیح فاطمہ پڑھ لے تو یہ تسبیح 1000 کے برابر کر دیتی ہے. بعد میں ان کے باپ فرماتے ہیں 5ویں امام, قال ابو جعفر علیہ الصلوۃ والسلام, خدا کی قسم بڑا عجیب جملہ کہتے ہیں, من سبح تسبیح الزہرا ثم استغفر. اب میری محنت کا بھی اندازہ لگا لیجئے کتنی کر کے آیا ہوں. من سبح تسبیح الزہرا ثم استغفر غفر اللہ لہ وہی مئۃ باللسان وألف بالمیزان وتطرد الشیطان وترضی الرحمن. جو انسان نماز کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھے پھر استغفار کرے, اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ارے کمال کا جملہ. اب تک تو ذاکروں کے نقطے پہ داد دے رہے ہو پورے سال سے, اب ذرا امام کو داد دو اپنے 5ویں امام. کہتے ہیں جب مومن پڑھنے لگتا ہے یا مئۃ باللسان, زبان سے کہتا ہے 100 مرتبہ, جب یہ میزان میں پہنچتی ہے تو 1000 بن جاتی ہے. کیا زبان سے ہے 100 مرتبہ, میزان میں پہنچتی ہے تو 1000 بن جاتی ہے. اور اب جملہ سنیے پوری مجلس کا خلاصہ, وَتَطْرُدُ الشَّيْطَانَ.